کہ اس محبت کے بنیادی تقاضے کیا ہیں اور ہم اپنے اسلاف کو، اکابرین کو، صحابہ کو کس طرح سے، علماء دین کو، بزرگان دین کو اس محبت پہ کیسے فائز دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے پہلے اس کے اندر مجھے ایک بہت خوبصورت ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں اس کو ہاں اس سے بالکل. اپنا بات کا آغاز کروں گی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے. تو ایمان برسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی آگے 5 تقاضے ہیں، جن میں سب سے پہلے کثرت ذکر آتا ہے، پھر خشوع و خضوع آتا ہے، اتباع و اطاعت آتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور اس کے بعد دیدار شوق یا شوق دیدار آتا ہے. سب سے پہلے اس میں ہم کثرت ذکر اور خشوع و خضوع کو اکٹھا لے لیتے ہیں، آسانی سے وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کثرت ذکر سے مراد یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جس شخص سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا ذکر بھی اسی کثرت کے ساتھ کرتا ہے. پھر امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جس شخص سے محبت کرتا ہے ہر وقت فاکثر ذکرہ، ہے نا؟ جی بالکل. تو وہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو انسان جس چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے ہر وقت وہ اسی کی یاد میں، اسی کی فکر میں لگا رہے. تو وہ محبت کی 3 علامات بیان کرتے ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ جب محب اپنا کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو اس کے کلام میں، اس کی بات میں بھی اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کی خاموشی بھی اس کے محبوب کی فکر ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر وہ کوئی نہ کوئی عمل کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی اس کے محبوب کے حکم کی تکمیل ہوتی ہے، سراسر فرما برداری ہوتی ہے. تو پھر یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے محبوب رکھتے ہو اور اگر ہم بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھتے ہیں تو پھر ہر وقت حضور کا ذکر کرتے رہنا ہے، حضور کی سیرت کا ذکر کرتے رہنا ہے، حضور کی سیرت و کردار کا ذکر کرتے رہنا ہے. اسی طرح اگر ہم آگے جائیں تو ہم اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں تو ہمارے اسلاف پنجابی میں ایک بڑا خوبصورت ایک جملہ فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہتھ کار وال تے دل یار وال. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے محبوب کی یاد میں ہر وقت دل کو لگائے رکھو، بے شک تمہارے اعمال عمل سے تم اور کسی کام میں لگے رہو، یعنی تم پورا دن بے شک اپنے کاموں میں مصروف رہو لیکن تمہارا دل تمہارے محبوب کی یاد کی طرف ہونا چاہیے. اور بالکل اسی کے بعد جب ہم خشوع و خضوع کی طرف آتے ہیں، خشوع و خضوع یعنی حضور کی یاد میں خشوع و خضوع کی طرف، یعنی ان کو یاد کیا جائے، آنسو بہائے جائیں، ان کو یاد کیا جائے کہ وہ لمحات کیسے ہوں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں موجود ہوتے ہوں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر قربان جائیں کہ وہ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو وہ حضور کے چہرے مبارک کو تکتے رہتے ہیں، اور جب نہیں موجود ہوتے، حضور کی بارگاہ سے باہر کہیں جاتے ہیں تو وہ حضور کی یاد میں رہتے ہیں اور روتے بھی رہتے ہیں حضور کی یاد میں. اسی طرح اگر ہم آگے جائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول یہ ہے، یعنی حضور نے خود یہ عمل کر کے دکھایا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب یعنی اللہ رب العزت ان کا محب ہے، اس کا محبوب ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر پتھر کھائے، دین کی تبلیغ فرمائی. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف دیکھیں تو انہوں نے بھی حضور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں پتھر کھائے اور باقی مشکلات و مصائب سے ہے. تو اس لیے ہمیں بھی یہ اس دور کا تقاضا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر میں جانتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، تو مجھے ضروری ہے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو آگے بڑھاؤں، امر بالمعروف کروں و نہی عن المنکر کروں. پھر اسی طرح دیدار شوق آتا ہے. دیدار شوق کے اندر بھی محبوب اسلاف جو ہیں ہمارے وہ یہی کہتے ہیں کہ رتین میں کھلے رکھتی ہوں اکھین کے دریچے، کہ رات کے اندھیروں میں بھی ہم اپنے محبوب کو یاد کرتے ہیں کہ کب رات کے جھرنوں سے تم جھات کرو ہو، کہ کب رات کے اندھیرے سے تم مجھے اپنا دیدار کروا دو اور میں خوش ہو جاؤں. تو دیدار کے طالب تو ہم ایسے رہتے ہیں، اگر ہمارے اندر محبت رسول ہے تو ہمارے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہوں گی. سبحان اللہ. السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں.